بجا کے وہ ڈھولکی بھی جاتے ہیں اور وہ گاتے ہیں دنیا مطلب دی. تو اس میں وہ لڑائی ہو جاتی ہے ایک سیکوینس میں. تو کہنا گال سنو کوڑا ہر میں لائی لڑ پہ کیروے گول سن تو کیروے سے اس نے انہوں نے پھر ہاتھ سے کیروا بجایا ہے, کیروے کے بول بجائے ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں میر ٹاکی سے جناب طاہر سرور میر صاحب, اور میں ہوں آپ کی خدمت میں آصف عنایت لائیو سے. اپنے میر صاحب تشریف لائے ہیں. یہ فلم انڈسٹری اور میڈیا جو شو بز ہے پاک و ہند کا, جو ہالی ووڈ بالی ووڈ اس پر جو ان کی دسترس ہے وہ میں نے کسی دوسرے میں نہیں دیکھی. بہت شکریہ سر. اور یہ مجھے یاد ہے بچے تھے بالکل جب انہوں نے جرنلزم کیا, تو اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے بہت کچھ لوگوں کو دیا, انٹرٹینمنٹ دی لوگوں کو, اداکاروں کے اور فنکاروں کے اندر کیا ہے فن کے حوالے سے وہ ان تک کنوے کیا. جیسے ببو برال کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں صرف 10% آئے ہیں, 90% وہ ساتھ لے گئے. اسی طرح ان کو دلیپ صاحب کی اداکاری, ان کا فٹ ورک, ان کی باڈی لینگویج, امیتابھ بچن صاحب کی, اور پھر سلطان رائی صاحب کی, اکمل سے کوئی ایکٹر ایسا نہیں, کوئی فنکار, کوئی گائیکی ایسی نہیں, کوئی موسیقی کا کوئی آلات میں سے ایسا نہیں جس کے زیر و بم کو یہ نہ جانتے ہوں اور پورا تھیسس نہ بیان کر سکتے ہوں. تو آج ہم ایک بہت ہی جنہوں نے راج کیا دلوں پر, ان کے متعلق میں میر صاحب سے خود سوال کروں گا کہ نامور اداکار, فنکار جن کے لیے اب بھی میں فاتحہ پڑھ کر انہیں کبھی کبھار تحفہ کرتا ہوں, ان کی احسان ثواب کے لیے منور ظریف صاحب. تو جناب طاہر سرور میر صاحب یہ بتائیے کہ منور ظریف ایسے فنکار ہوئے ہیں جو ہر دل عزیز تھے, اور تو میر صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ منور ظریف صاحب جو ہر طبقے میں ایکولی پاپولر تھے, پسند کیے جاتے تھے, جن کے نام پر فلم بکتی تھی, جو ایک ظرافت کے سفر سے ہیرو پہ آئے اور ہیرو کے نام سے ان کی فلمیں بکیں, لوگوں نے دیکھا, اور وہ ذریعہ تھا جو تفریح کی ساری حصے پوری کرتا تھا. اس میں منور صاحب کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. کچھ ارشاد فرما دیجیے. سر میں بٹ صاحب یہ عرض کروں کہ منور ظریف صاحب کو کامیڈی کا اگر مرزا غالب کہا جائے تو کامیڈی ہوگا. واہ, ان کو ان کی شان بیان کرنے کے لیے میں انہیں کبھی لکھتا رہا ہوں پچھلے 35-34 سال میں. کبھی میں نے منور ظریف صاحب کو کامیڈی کا غالب لکھا, کبھی کامیڈی کا آئنسٹائن لکھا, کبھی نیوٹن لکھا. میں ان کو اس سے کم جو ہے وہ پلیس نہیں کرتا. وہ کامیڈی کے دلیپ کمار بھی ہوئے ہیں, وہ کامیڈی کے تاج محل ہوئے ہیں. جتنا ان کے لیے آپ بولیں, جتنا میں بولوں اتنا کم ہے. ہمیں ایک ایسوسیشن جو ہے, ہم جو پرائیڈ لیتے ہیں میں اور آپ, ہم دونوں کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. تو منور ظریف صاحب کی پیدائش بھی وہ پیدا گجرانوالہ ہوئے, ننیہال ان کے, کیونکہ وہ ویسے تو یہ ٹیگور پارک میں رہتے تھے, لیکن پرانے وقتوں میں رواج تھا, اب بھی رواج ہے کہ جب بچے کو جنم دینا ہوتا ہے, ڈیلیوری ہوتی ہے, تو وہ اپنی ماں کے پاس آ جاتی ہے, ایک کمفرٹیبل رہتی ہے. تو اسی طرح منور ظریف صاحب کی والدہ بھی جب یہ پیدا انہوں نے آنا تھا, دنیا میں تشریف لانی تھی, تو یہ گجرانوالہ آ گئی ان کی والدہ. تو منور ظریف صاحب گجرانوالہ پیدا ہوئے, اور ان کے بڑے بھائی جو جد امجد ہیں سب کانٹیننٹ میں کامیڈی کے اور منور ظریف صاحب کے وہ پیشرو تھے. وہ صدیق ظریف, اور ان کا برانڈ نیم تھا ظریف, وہ بھی گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے. اور منور ظریف صاحب کے متعلق یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے بھائی کا جو سٹائل تھا, وہ بڑے زبردست کامیڈین تھے ظریف صاحب. اچھا, وہ کامیڈین بھی بڑے تھے اور کریکٹر ایکٹر بھی بڑے تھے. منور ظریف صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کامیڈین F16 بلکہ F18
جو بھی آپ آج اگر پرو میکس ہے نا i14 تو منور ظریف اس سے کچھ سپیریئر ٹیکنالوجی کے کامیڈین تھے. اور میں سر واٹس ایپ انڈیا گیا ہوں, وہاں امیتابھ بچن سے ڈسکس ہوا ہے منور ظریف صاحب, دھرمیندر سے ڈسکس ہوئے ہیں, ان کے بڑے کامیڈی ہیڈ ہیں جانی لیور, انہوں نے بھی یوں کر کے منور ظریف کا نام لیا ہے. اور وہ عمر شریف اور معین اختر کو جانی لیور اپنا استاد سمجھتے ہیں, اور یہ سب جو ہے منور ظریف صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہیں. عمر شریف کو اللہ جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور آیا تو منور ظریف صاحب کا گھر یہاں ٹیگور پارک میں, ابھی گرا کے تو انہوں نے وہ بنایا ہے, وہاں کچھ پلازا بن گیا. ان کے گھر کے در و دیوار کو ہاتھ لگایا اور چوما عمر شریف نے, اور ان کی جو دہلیز تھی جہاں سے منور ظریف صاحب روز نکلتے تھے وہ دہلیز کو چوما. اور آج کی جنریشن کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ منور ظریف جو ہیں وہ کتنے ہماجیت فنکار تھے. آپ کا ریفرنس یاد ہے, آپ نے کہا کہ آپ ایک بنیادی طور پہ دانشور ہیں نا, ہر چیز کو اس طرح ڈپکٹ کرتے. آپ نے کہا کہ جب تک منور ظریف اقبال کی شریری فلمیں بنا رہے تھے تو منور ظریف کو کاسٹ کر رہے تھے تو شریف بدماش بن رہی تھی, وہ معیار کامیڈی کا. اور جب وہ منور ظریف نہیں رہے تو انہوں نے جن چاچا بنا لی. تو ایک پھر جو ان کا سب سے اسپیشل بات تھی وہ تھی ایکسٹمپرے بولتے تھے, وہ فلمدی بولتے تھے. ایک ٹریک ہوتا تھا, اچھے ڈائریکٹر انہیں ٹریک دیتے تھے, انہیں کریکٹر دیتے تھے, انہیں سچویشن مہیا کرتے تھے. جیسے مسعود پرویز صاحب نے ہیر رانجھا میں کی, جیسے حیدر چودھری نے نوکر کوٹی تھے, انہیں سچویشن تھی. پھر منور ظریف صاحب کی وہ کامیڈی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے کام کرتے تھے کہ وہ سیلیلائٹ پہ ایک آرکائیول خزانہ جو ہے کامیڈی کا وہ اکٹھا کر دیتے تھے. بات یہ ہے کہ منور ظریف صاحب کا جو فرق ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ان کی جو ڈائلیکٹ ڈیلیوری تھی, آپ نوٹ کیجیے گا کیونکہ آپ موسیقی کو بھی سمجھتے ہیں جی, وہ جو ہے سات سریں سارے گاما پا جو جی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ڈائلیکٹ ڈیلیوری ہے اس میں وہ باقاعدہ اس کے زیر و بم ہے جی, اس میں اتوار چڑھا ہوا ہے بالکل موسیقی کی طرح. ٹھیک, انہوں نے پہلے 5 6 7 سال جو تھے نا وہ اپنی آواز کو ان سروں میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے, اب سیکھا بھی تھا باقاعدہ, پٹیالہ گھرانے کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ ماں ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ کہ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਵੀ. اب اس کو انہوں نے جس طرح کیا ہے, یہ ناظرین اس سین کو گوگل سے دیکھیں, کسی بھی ان کے ڈائلاگ کو آپ دیکھیں, وہ موسیقی کے ساتھ ہے, وہ موسیقی کے جو اصول ہیں ان سے نہیں. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ ہی نے بتایا تھا کہ دھرمیندر جی اپنے ہمارے ایک ملک کے بہت بڑے ایکٹر تھے, تو ان کے گھر میں گئے ایز اے مہمان جی. تو دھرمیندر صاحب مجھے ویسے پسند ہیں, اپنی وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے جی. تو وہ جو ہمارا ایکٹر تھا نا, بہت مشہور ایکٹر, تو دھرمیندر صاحب نے کہا یہ کاکا کون ہے, اپنا انہوں نے کام کیا ہوا تھا, تو ان کے بیٹوں نے کہا جی پاکستان کا سپر سٹار ہے. یعنی دھرمیندر صاحب اس دور میں نہیں جانتے تھے کہ وہ کوئی پاکستان کا سپر سٹار ہے, لیکن جورو کا غلام اگر میں بھولتا نہیں جی جی تو دھرمیندر صاحب نے فلم نوکر ووٹی دا سامنے رکھ کے بنائی تھی. اور آپ دونوں فلمیں چلا کے دیکھ لیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک, کوئی مقابلہ نہیں ہے. منور ظریف وہ ایکٹر ہوئے ہیں پاکستان کے جو اپنی ذات میں ایک درس گاہ تھے اداکاری کی, جو اکیڈمی تھے, اور وہ اصل میں نا وہ ہمارا ایک اجتماعی جو المیہ ہے وہ تکبر ہے. آپ جتنے بڑے نام لیتے جائیں گے کسی بھی فیلڈ کے, عاجزی کے بغیر کوئی بندہ بڑا بندہ نہیں بنا, اور اگر کوئی بن گیا تو تکبر نے اس کو اوندے بل ایسے گرایا ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکا. تو وہ ان کی ایک اور بات ہے کہ ان کے بھائی ان کی زندگی میں بیچارے ہارٹ کی وجہ سے
दुनिया से जाते जाते रहे, जो उनके भतीजे और भाई मौजूद थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब अगर एक कोट अपने लिए खरीदते थे तो अपने भाइयों के बच्चों के लिए भी कोट खरीदते थे। उन्होंने बिल्कुल वही सलूक किया जो अपनी ज़ात से करते थे, जो अपने बच्चों के साथ करते थे। अच्छा भट्ट साहब, जो आपने कहा ना कि एक पिन पॉइंट किया कि म्यूजिकल कॉमेडी, यस, कि वो इसको जरा आप बताएं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पैदल, उनके भाई है ना बुरे नसीब मेरे, बड़े ज़रीफ क्या साहब, बात है। हाँ जी, तो ये खुदा की देन थे ये लोग। मैं और बब्बू बराल मरहूम जी रीजेंट सिनेमा गुजरांवाला में फिल्म देख रहे थे, कोई आप समझेंगे कम से कम 40 साल पहले। अच्छा। मैं छोटा सा था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, बब्बू बराल मेरा दोस्त था। तो हम रोज रमजान में, आपको पता पुरानी फिल्में आ जाती थी क्योंकि ईद पे आके नई फिल्में लगनी होती थी, तो हम एक फिल्म देख रहे थे जिसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब चूड़ियां बेचने वाले बने हुए हैं। तो चूड़ियां बेचते बेचते वो गा के उन्होंने ऐसी आवाज लगाई है, बल्कि ऊपर गए हैं वो, क्या बात। और तान लगाई है। तान जब लगाई है मुनव्वर ज़रीफ ने, तो हाल में बैठे, मैं साथ था बब्बू बराल के ऐसे जैसे गर्दन पे छुरी चल गई, आए ऐसे करके ना हुआ वो। तो उसके थोड़ी देर बब्बू ये क्या किस लेवल की आवाज लाई है मुनव्वर ज़रीफ साहब ने, सवाल किया मैंने। उन्होंने क्या ऐसी आवाज लाई है कि आशा भोसले जिन्ना अच्छा उत्ते गई है, मुनव्वर ज़रीफ गए। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब, एक और उनकी मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, दुनिया मतलब दी में वो अनैसन भट्टी साहब के वो एसोसिएट है और ढोलकी बजा के, वो ढोलकी बजाते हैं और वो गाते हैं दुनिया मतलब दी। तो उसमें वो लड़ाई हो जाती है एक सीक्वेंस में, तो कहना गाल सुनो कूड़ा हर थां बेलाई लड़ पैना, कैरवे दे बोल सुन ते कैरवे च लड़ धा धन धन ना धा धन धन ना धा धन। उन्होंने फिर हाथ से कैरवा बजाया है, कैरवे के बोल बजाए। तो मुनव्वर ज़रीफ के बारे में, मुनव्वर ज़रीफ साहब, सर मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो पंचपटिया फनकार थे। अब पंचपटिया आपको पता है कि आप पहलवानों के शहर से हैं, कि जिसके हर मुकम्मल एक कंप्लीट पैकेज थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो पिछली सदी और ये जो जारी मिलीनियम है उसकी एक रब की तरफ से एक ब्लेसिंग लेके आए थे दुनिया में। और उन्होंने आज जो भी नाम दिए, कपिल शर्मा अगर काम कर रहा है ना, तो उसमें भी मुनव्वर ज़रीफ शामिल है, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ अगर वो उमर शरीफ से मुतासर है कपिल शर्मा, तो फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब का पोता शागिर्द बनता है। अगर वो मोइन अख्तर से मुतासर है तो फिर पोता शागिर्द बनता है। सुहेल अहमद, बब्बू बराल, तारिक जावेद, क्या बात, कोई आप नाम लें, सब उनको अपना रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ को ही मानते। अच्छा, एक मुझे सीन है, वो हाजी इकबाल हसन हीरो है, और नाजरीन वो लड़ाई का सीन है जी। तो वो इकबाल हसन मुक्का मारता है एक हाथ से और दूसरा गिरता है, फिर दूसरा मुक्का तो मुनव्वर ज़रीफ साहब का, तो मुनव्वर ज़रीफ साहब कहते हैं ऐवी हाथ इस्तेमाल कर मत समझन पासा मारे है, पासा मारिया कहते हैं जो फालज हो गया हो, पैरालाइज हो गया, उन्हें क्या भी इस्तेमाल कर, ये ना समझने तेरा पासा मारे है। अच्छा, वो सीन याद करेंगे जब बनारसी ठग में इलियास कश्मीरी और मुनव्वर ज़रीफ जो है वो उन्होंने वहां से उतरना है ट्रेन से, तो कह रहे हैं और शीदिया ऐसे निकाल के दिखाया है कि पुलिस खड़ी है, और कहते हैं उसने ऐनक लगाई है इलियास की, और शीदिया ऐसे थे पुलिस बड़ी कुड़ी, कहना उस्ताद तेनों मैं इंज कट के लैके जाऊंगा जिवें चिकड़ी चो हाथी। क्या बात, वो बहुत अल्लाह ताला उनकी रूह को आला मुकाम अदा करे, उन्होंने बड़ी खिदमत की। मतलब दियो यार, मतलब होवे तो प्यार। इन्हें सेट ने तो मैंने अपसेट कर दिता है, हुण तो मैं रात को सेट पा के सेट होवांगी। क्या पढ़ा लेंदे ने काला ना पाओ। आहो मेरा है ना, तेरा हुंदा तो मैं देखदा कि मैं तू काला नहीं पैंदा।